نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضرت ایوب علیہ السلام پر بات کروں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے مشہور پیغمبروں میں سے ہیں اور ان کے سلسلہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب بہت قریب کے رشتہ دار حضرت امیس کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی طبیعت بہت حلیم الطبع اور نیک صالح اور اعلیٰ درجے کی صابر تھی۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ ابراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی اور یہ ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر خود کبھی بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، اور اسی طرح جب وہ نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تھے تو پہلے وہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے پھر خود پہنتے تھے۔ کیڑوں کی بلا میں مبتلا ہونے سے پہلے وہ نبی بنائے گئے تھے، لیکن اس میں مبتلا ہونے کے بعد وہ مرسل بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور فرزند عطا کیے تھے، غرض کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ البتہ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر خدا کی درگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا، تیرا بندہ ایوب جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے، صرف یہ دولت اور بیٹوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت زیادہ دولت اور بیٹے دیے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت کبھی اتنی نہ کرتا، پس ہم کو بھی ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے، پھر دیکھیں کہ تیری عبادت و بندگی کیوں کرتا ہے، پھر کسی طرح ثابت قدم رہا ہے، ہم اس کو کسی راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب کو آزمایا جائے۔ شیطان خوش ہو کر حضرت ایوب کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ بہرحال شیطان نے چاہا کہ میں کسی طرح حضرت ایوب کو مغالطہ دوں، مگر شیطان کسی طرح سے حضرت ایوب کو مغالطہ نہ دے سکا، آخر منہ موڑ کر واپس چلا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے حضرت ایوب کی عبادت و بندگی دیکھ کر حیران ہوتے۔ فرشتوں نے حضرت ایوب کی عبادت و بندگی دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام مال و زر، زن و فرزند پانے کی وجہ سے تیری بندگی کرتے ہیں اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح کی آرام دے رکھی ہے، اسی لیے وہ تمہارا شکر ادا کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، عطایت و بندگی بعوض دولت کے نہیں، بلکہ وہ تو خاص میرے لیے ہے، اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں تو اس کے شکریے میں وہ ضرور میری بندگی کرے گا، اور وہ ہر حال میں میری رضا پر شکر و صبر ہے۔ یاد رکھو کہ وہ کس طرح میری رضا پر میرا فرما بردار ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بذات خود برائے آزمائش کے بلا و مصیبت اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تھی تاکہ پریشانی کی حالت میں اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کروں اور مجھے میرا پروردگار صابروں میں شامل کرے اور میں بہت زیادہ عظیم ثواب کا مستحق ہو جاؤں۔ بذریعہ وحی کے حضرت ایوب کو بتایا گیا کہ اے ایوب، تو مجھ سے صحت و تندرستی مانگتا مگر تم نے رنج و الم مانگا۔ حضرت ایوب نے مؤدبانہ گزارش کی، اے رب، میرے لیے تیری طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت ہی بہتر ہے۔ پس حضرت ایوب مرض میں مبتلا ہو گئے، جسم میں پھپھولے پڑ گئے اور پھر ان میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک روز
حضرت ایوب کو کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و فرزند اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے جواب میں حضرت ایوب نے کہا کہ بھائی ہم تو اس کے عوض میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کو حضرت ایوب کا پسند نہ آیا۔ اسی بات کی وجہ سے حضرت ایوب کو زخموں کے کیڑوں میں مبتلا کیا۔ روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال و اسباب کا نقصان اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی اور پھر یکایک یہ آرام و آسائش زندگی سے جاتی رہیں۔ ان کی اولاد چھت کے نیچے دب کر مر گئی، 40,000 مویشی مر گئے۔ پھر پاسبانوں نے آ کر حضرت ایوب کو خبر دی کہ آپ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ لوگوں نے عبادت الہی سے فراغت کے بعد حضرت ایوب سے عرض کی کہ آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھیں وہ سب کی سب غیبی آگ سے جل گئی ہیں۔ حضرت ایوب نے بڑے تحمل سے جواب دیا، میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اسی نے اس کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے تمام مویشی غیبی آگ سے جل گئے۔ حضرت ایوب کو جب پاسبانوں نے بتایا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کیا کروں، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے، جس کام میں اللہ راضی ہے اس میں بھی راضی ہوں۔ اس کے بعد تمام مال و اسباب، کپڑے، حتیٰ کہ گھر کی تمام چیز غیبی آگ سے جل گئی۔ آپ نے جب دیکھا کہ گھر کی ہر چیز جل چکی ہے، آپ مسکرائے، فرمایا، اے لوگو، خدا کا شکر ہے کہ جان ابھی باقی ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے 3 بیٹیاں معلم کے پاس پڑھتی تھیں۔ معلم سب مکتب سے باہر گئے، واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کی چھت گر چکی ہے اور یہ بہن بھائی چھت کے نیچے آ کر دب کر مر گئے ہیں۔ معلم نے حضرت ایوب کو بتایا کہ آپ کی اولاد چھت کے نیچے آ کر دب گئی ہے۔ حضرت ایوب نے یہ سن کر جواب دیا کہ یہ سب شہید ہوئے ہیں۔ غرض کہ ہر چیز ختم ہو گئی۔ بچوں کے غم سے صبر کرتے اور اپنی بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر 1 ہفتے بعد حالت نماز میں ان کے جسم پر ایک چھالا نکل آیا۔ زخم ہونے کی وجہ سے تمام بدن کا گوشت سڑ گیا اور ان میں کیڑے پڑ گئے۔ شدید تکلیف کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں سستی نہیں کرتے تھے، بلکہ اور زیادہ عبادت کرتے تھے۔ حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہنے سے ہل جل بھی نہیں سکتے تھے۔ 4 سال تک اسی حالت میں رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے۔ تمام لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، سب سے رشتہ چھوٹ گیا، حتیٰ کہ 4 بیویاں بھی چھوڑ گئیں۔ صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا بہت نیک تھی اور ہر وقت حضرت ایوب کی خدمت کیا کرتی تھیں، اور انہوں نے حضرت ایوب سے کہا کہ جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی میں، دولت و نعمت میں اور کھانے پینے میں آپ کے ساتھ تھی، اسی طرح میں اس مصیبت اور مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ دوں گی اور آپ کی خدمت جہاں تک ہو سکے گی کروں گی۔ میں ہر مصیبت اور رنج کو برداشت کروں گی، اور یہ برداشت اور صبر آخرت میں میری نجات کا سبب بنے گا۔ اسی پریشانی میں 7 برس گزر گئے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ایوب کو اسی مرض میں 18 برس گزر گئے۔ حضرت ایوب کے جسم کے زخموں سے بدبو آتی تھی۔ محلے کے لوگ بھی تنگ پڑ چکے تھے، اور محلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان زخموں کی بدبو کی وجہ سے یہاں نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی کہ کہیں یہ بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ ان وجوہات کے سبب حضرت ایوب کو اس محلے میں نہیں رہنے دیا جائے گا اور ان کے رشتہ داروں سے پوچھا بھی نہ جائے گا۔ حضرت ایوب کی ایک بیوی رحیمہ
اور 2 شاگرد حضرت ایوب کے ساتھ رہے۔ ان لوگوں نے حضرت ایوب کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں رکھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ایوب بہت روئے اور کہا، ہماری سرداری کہاں گئی؟ زن و فرزند اور میرے رشتہ دار کہاں گئے؟ آج کوئی کام نہیں آ رہا مگر تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ خرابی میرے اندر ہے اور انہوں نے مجھے تیسرے گاؤں میں ڈال دیا ہے۔ دونوں شاگردوں نے لاچار ہو کر حضرت ایوب کو اٹھا کر ایک درخت کے نیچے ڈال دیا اور دونوں شاگرد چند دنوں بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ صرف ان کی بیوی رحیمہ ان کی خدمت میں رہی۔ کہتے ہیں کہ بی بی رحیمہ حضرت ایوب کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ کر محلے میں جا کر محنت و مشقت کر کے جو کچھ ملتا حضرت ایوب کو لا کر کھلاتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ رحیمہ گاؤں میں محنت مشقت کرنے گئیں لیکن کوئی کام نہ ملا، خالی ہاتھ واپس لوٹیں۔ رات پریشان اپنے دل میں کہنے لگی، آج میں شوہر کو کیا کھلاؤں گی؟ خدارا آج تو مجھے کہیں سے کچھ دے دے۔ رحیمہ ایک کافر عورت کے پاس گئیں اور کہا کہ میرا شوہر بیمار ہے، آج کھانے کو کچھ نہیں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، کل مزدوری کر کے تمہیں پیسے لوٹا دوں گی۔ کافر عورت نے کہا کہ میں نے کل مزدوری نہیں کروانی، تم مجھے اپنے سر کے بال کچھ کاٹ کر دے دو، میں تمہیں کھانے کو کچھ دے دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑیں اور نہایت عاجزی اور انکساری سے کہنے لگی، میرا شوہر بیمار ہے، اس کے پاس کوئی لاٹھی نہیں، میرا شوہر میرے ان بالوں کو پکڑ کر اٹھتا بیٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ رحیمہ نے کافر عورت کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی۔ آخر ناچار ہو کر رحیمہ نے اپنے بال کاٹ کر اس کافر عورت کو دے دیے اور پھر رحیمہ کافر عورت سے کھانے کے لیے کچھ لائیں۔ اسی وقت شیطان نے حضرت ایوب کو جا کر بتایا کہ تیری بیوی کے فلانی عورت نے چوری کے شبے میں بال کاٹ دیے ہیں۔ حضرت ایوب یہ سن کر بہت روئے، اتنا روئے کہ 18 سالہ بیماری میں کبھی بھی نہ روئے۔ شیطان کی تہمت سے اپنی بیوی پر روئے اور قسم کھا کر عہد کیا کہ اگر میں اس بیماری سے آرام پاؤں گا تو رحیمہ کو 100 درے ماروں گا۔ اور بعض علماء مورخین لکھتے ہیں کہ بال کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت مشقت کر کے حضرت ایوب کے لیے کچھ لے کر آتی تھیں۔ اتفاقاً ایک دن راستے میں شیطان مل گیا، رحیمہ سے بولا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کہاں جاؤ گی؟ رحیمہ نے کہا، میرا شوہر سخت بیمار ہے اور یہ کمزور ہے کہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے میں سخت پریشان رہتی ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں ایک دوا تم کو بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گی تو تمہارا شوہر جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ تم سور کا گوشت اور شراب اس کو دو گی تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بہت اچھی دوا ہے۔ رحیمہ نے حضرت ایوب سے کہا، اے حضرت، راستے میں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے اس کے ساتھ آپ کی بیماری کی بات کی ہے۔ تمام احوال سننے کے بعد انہوں نے ایک دوا آپ کے لیے تجویز کی ہے، اگر آپ سور کے گوشت اور شراب کو استعمال میں لائیں گے تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب کو رحیمہ پر بڑا غصہ آیا اور کہا، رحیمہ تو مجھے گناہ گار کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت حضرت ایوب قسم کھا کر بولے، اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 درے ماروں گا، کیونکہ تم نے مجھے ایسی بات کہی۔ اس کے بعد حضرت ایوب نے کہا کہ اے اللہ، میں نے اتنے دن بیماری میں برداشت کیے اور صبر کیا، اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی۔ اے میرے مولا،
مجھے اس مصیبت اور بلا سے نجات دے۔ اے اللہ مجھ پر اب اپنا کرم کر اور رحم کر۔ حضرت ایوب کے 2 شاگرد تھے جو ہمیشہ حضرت ایوب کی عیادت و تیمارداری میں آیا کرتے تھے۔ ایک روز کہنے لگے کہ اگر حضرت ایوب کوئی گناہ نہ کرتے تو خدا ان کو مرض میں کیوں مبتلا کرتا؟ اللہ تعالیٰ عادل ہے، بے گناہ کو نہیں پکڑتا۔ تب حضرت ایوب یہ بات سن کر رو کر کہنے لگے، یا الہی تم کو میرے گناہوں کا حال معلوم ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم سے باہر نکل گئے اور حضرت ایوب نے ان دونوں کیڑوں کو پکڑ کر اسی گاؤں میں رکھا اور کہا کہ اپنی جگہ میں رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائی بیماری سے لے کر 18 سال تک ان کو کبھی اتنا درد نہیں پہنچا تھا۔ تب جناب باری تعالیٰ سے فریاد کی۔ تب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، اے ایوب تم روتے کیوں ہو؟ حضرت ایوب نے کہا کہ میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بیتاب ہوں اور کاٹنے کی شدت برداشت نہیں ہوتی، اور میں نے 18 برس سے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی۔ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، اے ایوب تم نے تو خود اس مرض کو خدا سے مانگا ہے، اور جو کیڑا آپ کے زخم سے باہر جا رہا تھا تم نے خود اٹھا کر اس گاؤں میں رکھا ہے۔ تکلیف اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ خدا بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ اس نے کسی کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ وہی دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن سوداگروں کے قافلے حضرت ایوب کے گھر کے باہر آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے اور اس میں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا، اس گھر میں پیغمبر خدا حضرت ایوب علیہ السلام رہتے ہیں۔ قافلے کے لوگ بولے، اگر حضرت ایوب نیک بندہ ہے تو کیوں اس تکلیف میں مبتلا ہے؟ شاید وہ خدا کے نزدیک گناہ گاروں میں ہوگا۔ حضرت ایوب اس بات کو سن کر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، وہ سچ کہتے ہوں گے اور مجھ کو تو معلوم نہیں کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک آواز آسمان سے آئی کہ اے ایوب اب تم فکر نہ کرو اور جس تکلیف میں مبتلا ہو اس سے نہ گھبراؤ، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت مضمر ہے۔ پس یہ سن کر حضرت ایوب نے جانا کہ ضرور کوئی نہ کوئی مجھ پر اللہ تعالیٰ کا عطاب آیا ہے۔ پھر حضرت ایوب نے روح الامین کو پکارا، تم کہاں ہو؟ آواز آئی، میں روح الامین نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر عطاب لے کر آیا تھا۔ تب ایوب نے در سے اپنے رب کو پکارا۔ جب حضرت ایوب کی یہ پکار اللہ تعالیٰ نے سنی تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت ایوب سے کہا کہ اٹھ، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا ہے۔ حضرت ایوب نے کہا، میں کیسے اٹھوں؟ مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل بولے کہ آپ اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر مارو۔ حضرت ایوب نے زمین پر زور سے پاؤں مارا۔ جس جگہ پر پاؤں مارا چشمہ یہاں سے پھوٹ پڑا۔ حضرت جبرائیل نے حضرت ایوب سے کہا کہ اب اس میں نہاؤ اور پانی پیو۔ یہ سن کر حضرت ایوب نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ نہانے کے بعد 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت اور روشن ہو گئے اور ایک چادر بھی بہشت کی اڑا دی گئی۔ حضرت ایوب قریب ہی ایک ملک پر جا بیٹھے۔ چند لمحوں بعد ان کی بیوی رحیمہ گاؤں سے محنت مشقت کے بعد واپس کھانا لے کر لوٹیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ پر حضرت ایوب کو چھوڑ کر گئی تھیں آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر روتی ہوئی کہنے لگی، تم کہاں گئے ہو؟ تمہیں شیر کھا گیا ہے یا بھیڑیا؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں گاؤں نہ جاتی اور تیرے ساتھ ہی مرتی۔ اگر مجھے تمہاری ہڈی بھی مل جاتی تو میں اس کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیتی۔
اب میں کہاں جاؤں اور کس سے پوچھوں؟ میدان میں چاروں طرف دیکھتی رہیں اور روتی رہیں۔ جب وہ حضرت ایوب کے قریب پہنچی، جب حضرت ایوب نے ان کو روتا ہوا دیکھا تو ان سے پوچھا، اے بی بی، کیوں روتی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ بولی، یہاں میرا شوہر بیمار پڑا تھا، اگر تمہیں معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت ایوب نے کہا، اس بیمار کا نام کیا تھا اور شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ بولی، شکل و صورت آپ جیسی تھی۔ جب وہ تندرست تھے، نام ان کا ایوب تھا، وہ پیغمبر خدا بھی تھے۔ تمام بدن ان کا سڑ گیا تھا اور گوشت پوست میں کیڑے پڑ گئے تھے، بہت کمزور تھے، کروٹ بدل نہیں سکتے تھے۔ پھر حضرت ایوب مسکرائے اور کہا، میرا نام ایوب ہے۔ رحیمہ بی بی حیران ہوئیں اور کہا، آپ کس طرح ٹھیک ہو گئے؟ اور حضرت ایوب کو گود میں بٹھا لیا۔ حضرت ایوب نے آب حیات کا چشمہ رحیمہ کو دکھایا۔ رحیمہ وہ چشمہ دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ پھر دونوں اپنے مکان کی طرف چلے گئے، اور جو بیٹیاں بیٹے گھر کے ملبے میں دب کر مر گئے تھے سب زندہ ہو گئے، اور جو چیزیں گم ہو گئی تھیں واپس آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اولاد عطا فرمائی۔ بیماری رحیمہ کو بوجہ نافرمانی 100 درے مارنے کا عہد کیا تھا۔ جب پورا کرنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ رحیمہ کو درے نہ مارو، کیونکہ رحیمہ نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا تھا جبکہ دوسری بیویاں تمہیں چھوڑ گئی تھیں۔ رحیمہ جس طرح تیری صحت و تندرستی میں شریک حیات رہیں، تیرا خیال رکھا، اسی طرح بیماری میں بھی تیرا خیال رکھا، اور رحیمہ کو کسی طرح رنج و غم نہ دو۔ حضرت ایوب نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ آپ 100 خوشے گندم کا مٹھا لو اور رحیمہ کو ایک دفعہ ہی مارو، اس سے تمہارا عہد بھی پورا ہو جائے گا، اور وہ چونکہ 100 خوشے کا ہوگا اس لیے تمہاری قسم کی تصدیق بھی ہو جائے گی۔ حضرت ایوب بڑے صابر تھے اور صبر کی وجہ سے ہی صحت پائی۔ آخر میں کیا حکمت تھی کہ اتنی تکلیف کے بعد صحت پائی، اور حضرت ایوب کو بلا میں مبتلا کر کے لوگوں کو عبرت دلوائی تاکہ لوگ گناہ سے باز رہیں۔ اور وہ چشمہ پیدا کرنے کا یہ ماجرا تھا کہ جو شخص گناہ کرے وہ آب ندامت دو کر توبہ استغفار کرے تاکہ اس کا گناہ جاتا رہے اور وہ پاک صاف ہو جائے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ اس کا شکر ادا کریں اور اس کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس کے ہر حکم کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ اور حضرت ایوب اپنی رسالت اور نبوت میں 48 سال اور زندہ رہے، پھر انتقال فرمایا۔